اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اسلام بھائیو، ایک ولی کا بیان آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس بیان کو پورا دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کیجیے۔ ایک ولی جن کو گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، اور کیا پائے کہ بزرگ ہیں پیارے اسلامی بھائیوں۔ گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ہر لمحہ ان کا اللہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا، اللہ اللہ کی یاد میں گزرتا تھا۔ اور غنی گاؤں دھنی اس لیے مشہور ہوئے، ان کو لقب ملا کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، تو بستی والے، گاؤں والے، کریا شہر والے ان کو بہت زیادہ امیر سمجھتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے مصلی بچھا کر کے اللہ اللہ کی صدا کر رہے ہیں، اللہ اکبر کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں، اور سامنے اللہ کے مقدس گھر میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزدوروں کو بلاتے، اور بلان کر کے پوچھتے کہ آج کی تمہاری کیا دہاڑی ہے؟ تو کہنے والا کہتا کہ میری آج کا جو میرا کام ہے وہ 5 روپے کا کام ہے۔ تو گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جو تھے، جو آپ نے زمین پر ٹاٹ بچھا رکھی تھی، اس ٹاٹ میں ہاتھ ڈالتے تھیلے کے اندر اور 5 روپے نکال کر کے دے دیتے۔ پھر دوسرے کو بلاتے، اور بلانے کے بعد پوچھتے آج تو نے کتنے کا کام کیا؟ کہا حضور آج میں نے 10 روپے کا کام کیا ہے۔ تو گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو 10 روپے دے دیتے۔ تیسرے کو بلاتے، چوتھے کو بلاتے، اس طرح سے جتنی ان کا جو کام کا ہوتا تو آپ جو ہے وہ کہتے، اور اس کو اسی کے حساب سے اس کی تنخواہ مزدوری دے دیتے۔ اسی طرح سے معاملات چلتے رہے۔ ایک دن ایک مزدور کے دل میں خیال پیدا ہوا، کہتے ہیں لالچ بہت بری بلا ہے۔ دل میں خیال ہوا کہ گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سارا کا سارا مال اپنا اس بورے کے اندر چھپا رکھا ہے، تو اس خزانے کو رات میں نکالا جائے گا۔ اس نے پلان بنایا، اور پلان بنا کر کے وہ رات کے آ گیا اپنے دوست کو لے کر کے، پھوڑا لے کر کے، اور جیسے ہی اس ٹاٹ کو ہاتھ لگایا دیکھا تو ٹاٹ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹاٹ کو ہٹایا، اس کے بعد اس نے سوچا کہ زمین کے اندر ہو سکتا ہے، تو اس نے کافی گہرا گڈھا کھودا، قبر نما، مگر اس کے اندر بھی کچھ نہ مل پایا۔ پھر اس کو خیال آیا کہ گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہے، جلدی سے اس کو پاٹ دیا جائے، نہیں تو گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لے آئیں گے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح سے معاملات چلتا رہا۔ اب وہ جو تھا چلا گیا۔ اب شام کا وقت مزدوروں کو پیسہ دینے کے لیے گاؤں شاہدھنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ جاتے ہیں۔ ایک شخص کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں آپ نے پوچھا آج تو نے کتنے کا کام کیا ہے؟ تو مزدور نے کہا حضور میں نے 5 روپے کا کام کیا۔ گاؤں دھنیشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسرے پوچھا کتنے کا کام کیا؟ کہا حضور میں نے آج 10 روپے کا کام کیا ہے۔ تیسرے کو بلایا، اسی طرح سے لوگوں سے پوچھتے تھے، اور ان کی دیا کرتے تھے، مگر وہ اس شخص کو بھی بلایا جو رات میں آیا تھا۔ کتنے کا کیا؟ میں نے 5 روپے کا کام کیا ہے۔
کیا تو گاؤں دھنیشا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس شخص کو 10 روپے دیے. کتنے؟ 10 روپے دیے. تو اس نے کہا حضور میں نے تو 5 روپے کا کام کیا، آپ مجھے 10 روپے کیوں دے رہے ہیں؟ تو گاؤں دھنیشا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور مسکرا کر کے آپ نے فرمایا کیا ہے، آئے ہائے رہتے کہاں ہیں، خبر کہاں کی رکھ رہے ہیں. اب پیارے اسلامی بھائیوں، گاؤں دھنیشا رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے، ولیوں کا مقام کیا ہوتا ہے، ولیوں کی رفعت و بلندی کیا ہوتی ہے. ارے ولی جو ہوتے ہیں اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہوا کرتے ہیں. تو آپ اللہ کے ولی کے صدقے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور پیارا کمنٹ کریں. پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.